ملک میں، کیونکہ اس کے اثاثے بیرون ملک ہیں، اس کے انٹرسٹ بیرون ملک ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے بیرونی طاقتوں کے لیے کہ ان کے ذریعے اپنے فیصلوں کو منوا سکے۔ ایئر مارشل ریاض الدین شیخ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ شاید اس وجہ سے کارروائی کی گئی ہے۔ جنرل ترمذی صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس کی ٹائمنگ کی کیا اہمیت ہے اور اس حملے کے فوجی اور سیاسی اہداف کیا تھے؟ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں نا، یہ پچھلے ایک سال سے، جب سے تقریباً سال سے تو نہیں، جب سے اسامہ پکڑا گیا ایبٹ آباد میں، تو کانسٹنٹ پریشر ڈپلومیٹک ملٹری، ان کے سینیٹر ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں، سینٹ میں، وہ پاکستان کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کرتے رہے ہیں، دھمکیاں دیتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ تو اس سے ان کے اہداف تو اب ان کو بہتر علم ہوگا، لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستانی قوم پوری سراپا احتجاج ہے، آرمی نے سخت نوٹس لیے، حکومت اس کے اوپر پریشان ہے، ہر جگہ پہ اس کا احتجاج کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ان کے اہداف یہ تھے کہ پاکستان کو پریشرائز کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں وہ مکمل طور پہ ناکام ہیں۔ بجائے پریشرائز ہونے کے، پاکستان کا رد عمل نہایت سخت، اور پوری قوم اس وقت احتجاج کر رہی ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ کہ جب آپ دیکھیں، میں وہ ایک وقت تھا، میں کہا گیا تھا کہ یہ نان نیٹو اتحادی ہیں، تو اتحادیوں کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، ان کی لائف لائن جو ہے وہ پاکستان کی مرہون منت ہے۔ اگر ہم اپنی سپلائی لائن ان کی بند کر دیں تو ان کی افواج وہاں پہ لڑنا تو کیا، کھانے پینے سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ تو ایک طرف تو پاکستان یہ کر رہا ہے، اور ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے سولین، ہمارے فوجی، ہمارے پولیس والے، ہمارے سول آرم فورسز والے، اتنے لوگ شہید ہوئے، ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے ساری جنگ میں، لیکن اس کا ہمیں یہ دیا جا رہا ہے صلہ کہ ہمارے فوجیوں کے اوپر جو کہ بیٹھے ہوئے اس وجہ سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ان کے الزام ہوتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گرد آتے ہیں، تو یہ وہاں پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی آدمی اس طرف نہ جائے۔ تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور اس کے رد عمل قدرتی تھا کہ ہماری جانوں کا ضیاع کیا گیا، ناجائز حملہ کیا گیا، بغیر اشتعال کے حملہ کیا گیا، تو اس کے اہداف ان کے جو بھی تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا، یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے اس بات پہ ان کے خلاف۔ مارشل صاحب، آپ اس بات کو مانتے ہیں یا آپ کوئی گنجائش ہے یہ ماننے کی کہ یہ ایک محض اتفاقی کارروائی تھی، جیسے کہ نیٹو کی جانب سے کہا جا رہا ہے، امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ، یا آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سوچا سمجھا مربوط حملہ تھا؟ کیا یہ سوچی سمجھی تھی؟ اور اس کے بہت سارے ایویڈنسز ہیں، کیونکہ یہ دونوں پوسٹ جس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اس کی وہاں پہ ہم نے نشاندہی پہلے ہی سے کی ہوئی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ یہ گولڈن پوسٹ ہے، یہ چارلی پوسٹ ہے، ان لوگوں کو پتا تھا کہ ان کے کون سے جیوگرافک پوزیشنز ہیں، اس کے باوجود وہاں پہ یہ اٹیک ہوا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ جہاز گئے ہیں، جو ہیلی کاپٹرز جو گئے ہیں اور جو ایئر کرافٹ گئے ہیں، یہ نیٹو کے گئے تھے، سی آئی اے والے نہیں گئے تھے۔ جو سی آئی اے والے ہیں وہ مہم چلا رہے تھے ڈرونز کی، ان کے پاس یہ انفارمیشن تھی، اور رات میں ان کو یہ پتہ نہیں چلا، اس لیے ہوا ہے۔ حالانکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا، اور اس کو جان بوجھ کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ لگتا ہے ایسے ان کا یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فوجی قیادت کو ایک میسیج دیا جائے کہ ہم اگر چاہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں، اور جو کرنا چاہیں وہ ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اور اس میں آپ کی فوجی قیادت کریڈیبلٹی کو بیسیکلی دے آر برنگ اٹ ٹو کوسچن۔ جل صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ ایک سوچا سمجھا حملہ تھا، یہ اتفاقی کارروائی نہیں ہے؟ یہ اس لیے کہ نیٹو کے ساتھ پاکستان آرمی کا ہاٹ لائن کے اوپر رابطہ ہوتا ہے، اور گریڈ ریفرنسز دی جاتی ہیں، ہمارے جو زمینی افواج یہاں پہ موجود ہیں ان کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ ہماری چوکیاں موجود ہیں۔ اور جب ان کو علم تھا کہ وہاں پہ چوکی موجود تھی، اور جب وہاں کے کوئی دہشت گردی کی کارروائی افغانستان میں اس علاقے سے نہیں ہوئی، پاک فوج نے وہ علاقہ دہشت گردوں سے مکمل طور پہ صاف کر دیا گیا تھا، تو اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے باوجود ان کو معلوم تھا اور پھر بھی حملہ کیا گیا۔ بہت بہت شکریہ جنرل ترمذی صاحب۔ ایئر مارشل شیخ صاحب، آپ سے ایک سوال میں اور پوچھوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ یہ 1.5-2 گھنٹے تک تو آفیشل ذرائع کے مطابق آفیشلی بتایا گیا کہ یہ کارروائی جاری رہی، اس دوران ہماری زمینی اور فضائی جوابی کارروائی کیوں دیکھنے میں نہیں آئی؟
کیا اس کے اسباب ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، آپ کے نزدیک اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہے کہ جب یہ اٹیک ہوا ہے تو یہ رات کو کوئی 1 بجے کے قریب شروع ہوا ہے اور صبح کے فجر تک چلا ہے۔ یہ جب یہ اٹیک ہوا تو انہیں پتہ نہیں تھا یہ کہاں سے اٹیک آ رہا ہے، اور اس کی اطلاع جی ایچ کیو کو بہت دیر سے ملی، جبکہ ایئر فورس نے کچھ شاید ان کو بتایا تھا کہ یہاں پہ کچھ ہیلی کاپٹر ایکٹیویٹی ہے۔ ایئر فورس نے بتایا تھا جی ایچ کیو کو، اور انہوں نے چیک کیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ شاید افغانستان میں ہی ہو رہی ہے، کیونکہ اتنے قریب قریب بارڈرز ہیں، تو اس لیے اس وقت وہاں پہ کوئی ایکشن ایسا ایئر فورس کی طرف سے نہیں کیا گیا، نہ آرمی کی طرف سے کوئی کیا گیا۔ یہ انفارمیشن ساری جو آئی وہ صبح کے وقت پہنچی جب یہ انسیڈنٹ ہو چکا تھا۔ جنرل ترمیزی صاحب، آپ کے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی مؤثر جوابی کارروائی ایئر فورس اور آرمی کی طرف سے نہیں دیکھنے میں آئی؟ اب دیکھیں، اس کا جواب تو وہی 2 لوگ دے سکتے ہیں جو اس وقت جن کے پاس یہ اختیار ہے اور جو علم رکھتے ہیں۔ اب میرے لیے تو کیافہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ویسے تو ہمارے ریڈار کے اوپر اور سسٹم کے اوپر یہ آ جانا چاہیے کہ وہاں پہ تو وجہ کیا ہو سکتی ہے، یہ تو میرا خیال ہے آپ کسی ایسے ذمہ دار شخص سے پوچھیں جو حالات کا علم رکھتا ہو کہ کیا وجہ ہوئی۔ بہت بہت شکریہ مارشل ریٹائرڈ ریاض الدین شیخ صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ صلاح الدین ترمذی صاحب۔ کل پاکستان کی قوم کے لیے بہت اہم رنج و الم کا ماحول تھا۔ 24 شہداء کو فوجی افسران اور جوانوں کو سپرد خاک کیا گیا، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پشاور کور ہیڈ کوارٹرز میں اس سلسلے میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ پاکستان کی فوج کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے انتہائی افسوس کا مقام تھا، انتہائی رنج و الم کا مقام تھا، اور اس موقع پر جب کہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی تھی، اس بات کو خصوصی طور پہ نوٹس کیا گیا کہ اس موقع پہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان شہداء کے اس جنازے کے موقع پر موجود نہیں تھے۔ اس سے پہلے بھی کبھی بھی شہیدوں کی جنازوں میں یا ان کے اقربا سے پرسہ کرتے ہوئے پاکستان کی اعلیٰ قیادت نظر نہیں آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ جو لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اسپتالوں میں، ان کی عیادت کے لیے صدر یا وزیر اعظم جاتے ہوئے نظر آئیں۔ پاکستان 4000 سے زیادہ شہیدوں کا نذرانہ پیش کر چکا ہے، لیکن ایسے موقع پہ وہ قوم جو کہ عام طور پہ ایک سیاسی موت پر یا کسی ایس قسم کی موت پر جس پہ ضرورت بھی نہ ہو، قومی تعطیل بھی کر لیتی ہے، قومی سوگ بھی منا لیتی ہے، پرچم کو سرنگو بھی کر دیتی ہے۔ ان 24 شہداء کو شایان شان ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جو موقع تھا، اس موقع پہ اس طرح کا شایان شان خراج عقیدت نظر نہیں آیا جو کہ اس وقت کی ضرورت تھی، بلکہ شدید ضرورت تھی۔ کمرشل بریک کے بعد آپ سے بات کریں گے۔ ایک عجیب فسانہ ہے، پاکستان کہتا ہے کہ اس نے اپنا ایک فوجی اڈا متحدہ عرب امارات کو کرائے پہ دیا تھا، متحدہ عرب امارات کہتا ہے کہ اس نے امریکہ کا فوجی اڈا یہاں بنا دیا تھا۔ پاکستان امریکہ سے کہتا ہے کہ فوجی اڈا خالی کرو، تو متحدہ عرب امارات پاکستان کے پاس آیا ہے کہ جانے دیں، اس امریکی فوجی اڈے کو قائم ہی رہنے دے۔ اس عجیب سے فسانے پہ بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی جان نظر کروں۔